ابو بکر نے عمر کو اپنا خلیفہ بنانا چاہا، جانشین بنانا چاہا، تو لوگوں کو پتہ چل گیا، لوگ کون ہیں؟ صحابہ، مہاجرین، انصار. تو انہوں نے کہا کہ یہ اپنے رب کا کیا جواب دے گا کہ یہ عمر کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے. استخلف علینا فظا غلیظا وهو لا يقدر على شيء. یہ فظ غلیظ ہے. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظا لانفضوا من حولك. یہ فظ ہے، یہ خشک مزاج ہے، غلیظ ہے، بے رحم، سخت دل آدمی ہے، اس کے دل میں کوئی رحمت ہی نہیں ہے. لا يقدر على شيء، اس کے پاس کوئی صلاحیت بھی نہیں ہے، نہ شجاعت نہ علم، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. فكيف لو قدر، جب یہ حکومت پہ آ جائے گا، خلافت ملے گی، تو یہ ہمارے ساتھ کیسا ظلم کرے گا. فبلغ ذلك ابا بکر، یہ خبر ابو بکر کو پہنچی. قال ابي ربي تخوفوني، اس نے کہا تم مجھے اللہ سے ڈراتے ہو. کتاب کتاب المصنف للاحاديث والاثار، چھاپ دار التاج. یہاں پر لما حضرت ابا بکر الوفاة ارسل الى عمر ليستخلفه، ابو بکر کی جب وفات کا وقت آیا تو اس نے عمر کو بلایا. لوگوں نے کہا تستخلف علينا فظا غليظا فلو ملكنا كان افظ واغلظ ماذا تقول لربك اذا اتيته واستخلفته علينا. لوگوں نے کہا کہ ایک فظ غلیظ کو تم ہم پہ خلیفہ بنانا چاہتے ہو، اگر وہ خلیفہ بن گیا تو اور ہی زیادہ ظلم کرے گا. ابو بکر نے کہا کہ تم مجھے اللہ سے. تو عزیزو یہ کہتے ہیں کہ مشورہ ہے، پرنسپل مشورہ ہے. تو ہمیں دکھاؤ وہ تاریخ میں دکھاؤ کہ ابو بکر کی خلافت پہ مشورہ ہوا ہے. دکھاؤ، اگر پرنسپل مشورہ ہے نا عزیزو، پرنسپل تو سب دکھاؤ ابو بکر کی خلافت پہ مشورہ. اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے کب مشورہ ہوا؟ زہرا اطہر سلام اللہ علیہ سیدۃ نساء الجنہ، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، علی کنفسی، یہ صحیح حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، جو منزلت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو موسیٰ کی امت میں تھی، سب پہ واجب الاتباع، سب سے عالم، سب سے اہدا، سب سے اتقا، سب سے اورع، یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو حاصل ہے اس امت میں. ہاں، ان سے کیوں مشورہ نہیں لیا گیا؟ تو پھر تو اگر مشورہ بھی مان لے تو خلافت باطل ہے اس شخص کی، ابو بکر کی خلافت باطل ہے. حالانکہ کوئی نہ آیت ہے نہ روایت، کچھ بھی نہیں ہے کہ خلافت مشورے سے بنتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس شخص ڈاکٹر صاحب نے ابھی یہاں پہ بیٹھے بیٹھے حکم بنا دیا، جیسے ان کا کام ہی ہے، یہ 14 سال سے بیٹھے بیٹھے ضرورت پڑنے پر حکم بناتے جاؤ. مان بھی لینا، پھر بھی باطل ان کی خلافت. پھر اور جب عمر کی خلافت آتی ہے، کہاں ہے مشورہ؟ کہاں ہے مشورہ؟ لوگوں نے تو مشورہ دیا کس کو؟ خلیفہ نہ بناؤ، یہ فظ غلیظ ہے، پھر بھی اس کو خلیفہ بنایا. ٹھیک ہے نا؟ تو دونوں کی خلافت باطل. جو منصوص الخلافہ ہے اہل بیت طاہرین علیہ السلام، اس پہ کوئی خلافت نہیں، ان کی اتباع نہیں کرتے. جو منصوص الخلافہ ہے، جن کی اتباع بات کرنے دیں، ان کی اتباع نہیں کرتے. مشورہ کا پرنسپل لے قائم، ابو بکر عمر کی خلافت باطل ہے. اب عثمان کی باری آتی ہے، بات کرنے دیں. عثمان کی باری آتی ہے، عثمان کی خلافت. عمر نے ایک چھ افراد کا ایک شورا بنایا، 6 افراد کا شورا بنایا، ٹھیک ہے نا، کہ آپس میں مشورہ کرو. تو باقی یہ کہاں میں کہ صرف 6 افراد آپس میں مشورہ کر لیں. حالانکہ اس کو ان لوگوں کو بری طرح گالی بھی دیا، عبد الرحمن ابن عوف کو، عثمان کو، طلحہ زبیر کو. مشورہ شورا بناتے وقت عمر نے خود ان کی اچھی طرح سے ان کی دلائی کیا. ان کی صحیح حدیث میں، وہ آپ کو پتہ نہیں، وہ کبھی آپ ہمارے پاس آ جائے، میں آپ کو سنا دیں گے وہ سارا موقع. اب مان بھی لینا کہ ان کے یہ 6 لوگ تھے، تو باقی امت میں کیا عیب ہے؟ تو کہاں پہ یہ ہے کہ صرف 6 لوگوں کا مشورہ آپ نے لینا؟ یہ بدعت ہے یا نہیں ہے؟ اگر مشورہ لینا ہے تو سب نے مشورہ دینا. باقی مہاجرین، انصار، بدری، احدی جو صحابہ ہیں بیعت رضوان والے، ان کے ایمان میں شک ہے، ان کے اسلام میں شک ہے، ان کی عقل میں شک ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اگلی بات آپ نے فرمائی کہ عمر سخت تھے، تندخو تھے. قرآن مجید نے فرمایا ہے شداء علی الکفار، مومن کی علامت نہیں بتائی، وہ کافروں پر سخت اور شدید ہوتے ہیں. اچھا، یہ کہاں پر دلیل آ گئی کہ اگر ایک بندہ طبعاً سخت ہو تو وہ حکمران نہیں بن سکتا؟ بھائی یہ عقل کے خلاف ہے بات. یعنی مشورہ آپ نے کہا کہ خلافت مشورے سے بنتی ہے، صحابہ نے عمر کے خلاف مشورہ دیا ہے. دیکھیں میں نے ساری بات بھائی مشورے کی بات ہو رہی ہے کہ مشورہ دکھاؤ. عمر کے خلافت پہ مشورہ دکھائیں گے، یہ عمر کی خلافت پہ مشورہ دکھائیں گے، ابو بکر کی خلافت پہ مشورہ دکھائیں گے. بسم اللہ. خلافت پہ مشورہ میں بھی دکھاتا ہوں. اس کا مطلب ہے آپ مان گئے کہ علی کا نہ اٹھنا ان کی خلافت کو جائز سمجھتا ہے. اس کے مطلب آپ مان گئے کہ جب باطل ہوتا ہے تو علی کا بیٹا چپ نہیں رہتا. اس کا مطلب ہے آپ مان گئے وہ آپ کا پورا نظر غلط. اس کے بعد جو مسلمان کی ایک مومن کی نشانیاں قرآن نے بتائی ہیں، اس میں ہے اشداء علی الکفار. آپ ایک چوتھی کتاب سے اس کی روایت کو کیسے رد کر سکتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے مومنوں کے رحماء بینہم اشداء علی الکفار، وہ آپس میں کافروں پر شدید ہوتے ہیں. تو سخت ہونا تو بالکل یہ مومن کی نشانی ہو سکتا ہے. آپ اس سے اختلاف بھلے کریں، نو پرابلم. جہاں تک عمر کا اشداء علی الکفار دیکھیں ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے عمر کو جو صحابہ نے کہا کہ یہ فظ غلیظ ہے، تو یہ تو اچھی بات ہے، اشداء علی الکفار ہونی چاہیے. یہ کتاب مصنف ہے للاحادیث والاثار، صفحہ نمبر 358، جلد نمبر 7. قال استخلف علينا فظا غليظا فلو ملكنا كان افظ واغلظ. تم ہم پہ خلیفہ بنا رہے ہو اس شخص کو جو فظ غلیظ ہے، جو سخت دل ہے اور بے رحم ہے اور خوش مزاج ہے. اگر وہ ہمارا خلیفہ بن جائے
تو وہ زیادہ سخت دل اور بے رحم بن جائے گا. تو یہ بات نہیں ہو رہی ہے. وہ صحابہ جو تھے جو مشورہ دے رہے تھے ابو بکر کو کہ عمر کو خلیفہ نہ بنانا, تو یہ جو مشورہ دے رہے تھے یہ اس لیے نہیں دے رہے تھے کہ عمر جو ہے وہ کفار کے خلاف بڑا دلیر آدمی ہے. وہ پاگل نہیں تھے. اور کہاں ہے دلیری عمر کی کفار کے خلاف؟ عمر کی دلیری کفار کے خلاف کہاں؟ وہ بھی ہم اس کی دلیری دکھائیں گے آپ کو. تو یہاں پہ جو فظ غلیظ کہہ رہا ہے وہ مسلمانوں پہ فظ غلیظ ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے خود قبول کیا کہ کہتے ہیں ابو بکر عمر کی خلافت پہ کوئی مشورہ نہیں ہوا. تو عمر کی خلافت آپ کے پاس ایک ہی پرنسپل ہے نا, یا تو نس ہونی چاہیے, عمر کی خلافت پہ کوئی نس نہیں, ابو بکر کی خلافت پہ بھی نس نہیں ہے, اور یا تو مشورہ ہونا چاہیے, مشورہ بھی نہیں. پھر کہتے ہیں کہ عزیزوں کہتے ہیں کہ مشورہ, دیکھو عزیزوں, مشورہ منصوص پہ مشورہ نہیں ہوتا. ایک چیز اگر منصوص ہے اس پہ مشورہ نہیں ہوتا. ابھی ہم اور آپ بیٹھ کے مشورہ کر لیں رمضان کا روزہ واجب ہے یا نہیں, یہ اس میں کوئی مشورے کی گنجائش نہیں ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا, یہ خود فرماتے ہیں میرے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنا, تو ان کی اتباع واجب ہے, سب پہ واجب ہے, تو پھر مشورہ کرنے کی ضرورت ہی کیا؟ تو مشورہ کرنا یہ جو ہے دین کے خلاف ہے, تو مشورہ کرنا یہ حرام ہے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر چکے ہیں میرے بعد اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنا, تو مشورہ کرنا ہی باطل ہے. آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ کہتے ہیں کہ آپ نے سب کو رد کر دیا. کون سا رد کر دیا بھائی؟ کہ سب صحابہ کو رد کر دیا. صحابہ نے بدر احد میں لڑائی کی اور حنین میں لڑائی کی. ملاحظہ فرمائیے عزیزو, قرآن مجید فرقان حمید, یہاں پہ سورہ مبارکہ توبہ آپ کو دکھاتے ہیں, آیہ نمبر 25 اور 26. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیہ نمبر 25 ہے لقد نصرکم اللہ ببدر لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کثیر مواطن میں, کثیر مقامات میں, اے مسلمان, اللہ نے آپ کی مدد کیا. ویوم حنین, اور جنگ حنین میں, اذ اعجبتکم کثرتکم, جب آپ لوگ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے, مسلمانوں کا لشکر زیادہ ہے. فلم تغن عنکم شیئا, پھر آپ کی جو کثرت نے آپ کو فائدہ نہیں پہنچایا. وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین, اور زمین آپ پہ تنگ ہو گئی ہے, اور آپ لوگ وہاں سے بھاگ اٹھے ہیں, وہاں سے سب بھاگے, ٹھیک ہے نا, سب وہاں سے بھاگے تھے, صحابہ فرار ہوئے. اچھا, تو اللہ نے مذمت کیا ہے کہ صحابہ نے حنین میں فرار کا راستہ اختیار کیا. ملاحظہ فرمائیے, یہ کتاب ہے صحیح بخاری دار السلام جلد نمبر 4, مترجم ہے شیخ حافظ عبد الستار الحماد. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے محترم ناظرین, صفحہ نمبر 367 میں. یہ بخاری ہے, حدیث نمبر 4322. ترجمہ ملاحظہ فرمائیے, بخاری کا جو ترجمہ ہے ملاحظہ فرمائیے, ابو قتادہ سے مروی ہے. انہوں نے کہا جب جنگ حنین ہو رہی تھی تو میں نے ایک مسلمان کو دیکھا جو ایک مشرک سے لڑ رہا تھا. جب ایک دوسرے مشرک کو پیچھے سے دھوکہ دے کر اس کو قتل کرنا, میں جلدی سے تھاگ لگانے والے مشرک کی طرف گیا تو اس نے مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا. میں نے اس کا ہاتھ تلوار سے کاٹ, پھر اس نے مجھے اس قدر زور سے دبایا کہ میں نے موت کا خطرہ محسوس کیا. آخر کار وہ سست پڑ گیا اور اس نے مجھے چھوڑ دیا. پھر میں نے اسے دور ہٹا کر قتل کر دیا. اسی دوران میں مسلمانوں میں اضطراب پیدا ہوا, تو میں بھی اسی اضطراب کی زد میں آ گیا. اضطراب دیکھیں, یہ جو اضطراب کا بتا رہا ہے نا, یہ غلط ترجمہ کر رہا ہے. عربی جو لفظ ہے وانہزم المسلمون وانہزمت معه, وہی جو قرآن میں سورہ توبہ میں آیہ نمبر 25, 26, 27 میں مسلمانوں نے جنگ حنین میں فرار کیا ہے. تو دیکھو اس مولوی حماد کی شیطنت دیکھو, وانہزم المسلمون وانہزمت معه, مسلمان فرار ہو گئے, میں بھی مسلمانوں کے ساتھ میں بھی فرار ہو گیا. تو اس کو اس طرح ترجمہ کیا کہ مسلمان مضطرب ہو گئے اور میں بھی اضطراب میں آ گیا, اضطراب کی ضد میں بھی آ گیا. تو یہ شیطنت ہے ان کے ترجمے میں. ترجمہ یہ ہے کہ میں بھی فرار ہو گیا, مسلمان بھی فرار ہو گئے. وہی کون سا فرار جس میں قرآن نے کہا ثم بلی وضاقت الارض علیکم بما رحبت, زمین آپ کے لیے تنگ ہو گئی, زمین جو بہت وسیع آپ کے لیے تنگ ہو گئی تھی. ثم ولیتم مدبرین, اور پھر آپ لوگ بھاگ گئے. تو اس کو بھاگنے کو جو ہے اس نے ترجمہ کیا کہ اضطراب. دیکھیں ان کے مولوی کیسے ان کو بیوقوف بناتے ہیں. میں نے اچانک میں نے اچانک عمر کو لوگوں میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ لوگوں کا کیا حال ہے. انہوں نے فرمایا اللہ کا ایسا ہی حکم ہے. قال امر اللہ, اللہ کی جانب سے اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم یہ نہیں ہے کہ تم فرار کرو. میں نے عمر کو بھی دیکھا. تو بھائی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ نے جنگ کیا, مانتے ہیں صحابہ نے جنگ کیا, ان میں سے بعض صحابہ نے جنگ کیا, سب نے جنگ نہیں کیا. بعض صحابہ تھے بھاگنے والے. تو یہ آپ کی بخاری کی حدیث ہے. تو عمر بھاگنے والوں میں تھا جن کا جو ہے اللہ رسول, جن کا جو ہے مذمت کیا کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا.